صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى ابو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يضحك صدق رسوله النبي الأمين الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بخاری شریف کی پہلی جلد اور اس میں یہ کتاب ہے کتاب المناقب. کتاب المناقب کا باب ہے صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا بیان آپ کے خلق اور آپ کے خلق کے حوالے سے نبی پاک کی صورت اور آپ کی سیرت کے اعتبار سے یہ باب باندھا گیا ہے. اور یہ باب امام بخاری علیہ رحمہ نے باندھے. اس کے اندر 2-3 حدیثیں وہ ذکر کروں گا، لیکن مختلف مقامات سے جو ملتی جلتی احادیث ہیں اس حساب سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلی حدیث پاک تو وہ میں ذکر کرتا ہوں اسی باب کے تحت ہی. حضرت عقبہ بن حارث وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عقبہ بن حارث کیا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نماز عصر پڑھی. اور نماز عصر پڑھنے کے بعد وہ پھر باہر نکلے اور جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور وہ باہر نکل کے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا سیدنا امام حسن کو کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. اور عمدۃ القاری میں یہاں پہ اس مقام پہ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ چھوٹے بچے ان کے لیے کھیلنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ واضح طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے. یہ باب و صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حدیث پاک ہے بخاری شریف میں. تو عقبہ بن حارث وہ یہ بیان کر رہے ہیں
کہ ابو بکر صدیق نے نماز عصر ادا کی تو ثم خرج یمشی، پھر وہ باہر نکل کے جا رہے تھے تو فرأ الحسن یلعب، حضرت حسن وہ کھیل رہے تھے، ان کو دیکھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، مع الصبیان، اور بھی بچے تھے اور وہ بھی کھیل رہے تھے۔ تو چھوٹے بچے کے لیے کھیلنے کی اجازت ہے۔ اور حضرت علامہ عینی علیہ الرحمہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر مبارک جو ہے وہ 7 سال تھی، آپ 7 سال کے تھے اور کھیل رہے تھے، اور ان کا جو کھیل تھا وہ ایسے کاموں پر، ایسے امور پر محمول ہے جو اس زمانہ کے اندر مباح تھے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں یہ جو کھیلنے کا ذکر آ رہا ہے یہ اس زمانہ کے اندر جو مباح کھیل ہے اس پر یہ محمول ہے، جس کی اجازت تھی، ممانعت نہیں تھی، آپ وہ کھیل میں مصروف تھے، بلکہ اس کھیل کا تعلق وہ تھا کہ جسمانی ورزش کے ساتھ، تو آپ کھیل رہے تھے۔ تو آگے ذکر کیا کہ فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، حضرت عقبہ بن حارث جو راوی ہیں اس حدیث پاک کے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ سوار کر لیا، امام حسن کو کندھے پر سوار کر لیا، اور ساتھ ہی آپ یہ کہنے لگے کہ بے ابی، میرا باپ قربان، بے ابی، یہ محبت ہے نا، اس سے واضح ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو پیار کے ساتھ ان کو اٹھا لیا، صرف اٹھایا نہیں، کندھے پہ بٹھایا، پھر کندھے پہ صرف بٹھایا نہیں، ساتھ ہی وہ اتنے وہ الفاظ بول رہے ہیں عظیم، کہتے ہیں میرا باپ قربان ہو، بے ابی، اور پھر اگلی بات کیا کرتے ہیں کہ شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی پاک کی مشابہت رکھتے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک کے یہ تو مشابہ ہیں، لا شبیہم بعلی، یہ علی کے مشابہ تو نہیں، علی کے مشابہ تو نہیں، وعلی یضحک، اور حضرت علی یہ سن کر اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وعلی یضحک، وہ مسکرا رہے ہیں حضرت علی۔ اسماعیلی کی روایت کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ دنوں کے بعد کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بھی اس میں اضافہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ آگے سے آ رہے تھے ان کی طرف، تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی انہوں نے کہہ دیے، اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں، آخری حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں وعلی یضحک، حضرت علی جو ہیں وہ ہنس رہے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولا علی جو ہیں وہ ابو بکر صدیق کے اس قول کے موافق تھے کہ جو ابو بکر صدیق نے بات کی تھی نا، اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے، اور وہ کیا بات کر رہے تھے کہ حضرت امام حسن جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، وگرنہ وہ کوئی بات کرتے تو ان کا مسکرا پڑنا حضرت علی کا یہ سن کر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے موافقت کی، حضرت ابوبکر صدیق کی بات کی ہاں میں ہاں ملائی، اور جو وہ بات کر رہے ہیں اس کی تصدیق کی کہ ابوبکر صدیق جو کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ ہیں۔ اور پھر مناقب الحسن والحسین، یہ تو باب تھا، باب صفات النبی،
اسی کتاب المناقب کے اندر ہی امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب ذکر کیا ہے. وہ باب کا عنوان یہ ہے باب مناقب الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین کے مناقب کا باب. اب اس باب کے اندر یہ حدیث پاک ذکر کی گئی. حضرت عقبہ بن عامر انہوں نے فرمایا کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عقبہ بن حارث وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، اور کیا دیکھا میں نے؟ والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا. رأیت ابا بکر، کہ وحمل الحسن، آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا. وہو یقول، اور آپ یہ کہہ رہے تھے بے ابی، کہ میرے باپ قربان ہو، شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بعلی، کہ یہ تو نبی پاک کے مشابہ ہیں، حضرت علی کے مشابہ نہیں. اور حضرت علی جو ہیں یہ سن کے مسکرا رہے تھے. پھر بخاری شریف کے اندر ہی وہ جو باب صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جہاں سے حدیث پاک کو میں نے ابتدا میں ذکر کیا، پہلی حدیث پاک، تو اسی حدیث پاک کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے امام بخاری نے ذکر کی ہے، باب صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں حدیث پاک وہ یہ ہے کہ ان ابی جحیفہ تھا، حضرت ابو جحیفہ ان سے یہ روایت ہے. قال، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے آپ کی بھی زیارت کی، نبی پاک کی. اور وہ فرماتے ہیں یہ ان کا ایک موقف تھا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی زیارت کی، وکان الحسن یشبہ، اور حضرت حسن جو ہیں وہ نبی پاک کے مشابہ تھے. یعنی وہ پہلی جو حدیث پاک ہے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ حسن جو ہیں یہ نبی پاک کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں. اور حضرت مولا علی مسکرا رہے تھے. اور یہ جو دوسری حدیث پاک باب صفات النبی کے تحت امام بخاری نے ذکر کی ہے، یہ ابو جحیفہ سے روایت ہے. اس کے راوی اور ہیں، اور یہ راوی اپنی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضرت حسن جو ہیں وہ نبی پاک کے مشابہ تھے، آپ سے مشابہت رکھتے تھے. اور اس سے اگلی حدیث پاک اس کے اندر الفاظ وہ اس طرح کے ہیں کہ اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں میں نے ابو جحیفہ کو سنا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشبہہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضرت حسن بن علی، اس میں باپ کا بھی ساتھ ذکر کر کے اکٹھا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں حسن بن علی جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو یہ بات بخاری شریف کے اندر ہے. اور ترمذی شریف کے اندر ابواب المناقب ہے، یہ کتاب المناقب نہیں ہے، ابواب المناقب. اور یہ جو ابواب المناقب ہے اس کے تحت بھی امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک باب باندھا ہے، مناقب ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب والحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب اور حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب. اور یہ تقریباً 2 صفحے ہیں جن میں مختلف روایتیں وہ ذکر کی گئی ہیں. امام ترمذی علیہ رحمہ نے حضرت حسن اور حضرت امام حسین کے حوالے سے وہ روایتیں ذکر کی ہیں. اب یہ جو ابواب المناقب اور مناقب ابی محمد الحسن بن علی ابن ابی طالب والحسین بن علی بن ابی طالب
اس کے تحت ایک حدیث پاک ابو جحیفہ سے ہی امام ترمذی نے ذکر کیے، اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ امام ترمذی علیہ رحمہ انہوں نے یہ بیان کیا ابو جحیفہ سے مروی ہے، ابو جحیفہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان الحسن بن علی یشبہہ، تو حسن بن علی جو ہے وہ نبی پاک کے مشابہ تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی حدیث پاک انہوں نے ایک اور بھی ذکر کیے، اور وہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، یہ اور راوی ہیں حضرت انس بن مالک، اور ان کا کیا موقف ہے اور ان کی کیا رائے ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی سے زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اور اہل بیت میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والا حضرت علی بن حسن سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ان کا موقف بھی یہ ہے، حضرت انس بن مالک حضرت حسن بن علی کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، اور یہی بات امام بخاری علیہ رحمہ انہوں نے بھی ذکر کی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ حضرت انس کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ باب اور ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب مناقب الحسن والحسین جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، یہ ہے باب مناقب الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین کے مناقب کا باب۔ اس باب کے تحت انہوں نے جو حدیث پاک حضرت انس سے ہی روایت کی ہے، جو امام ترمذی نے بھی بیان کی، اس میں الفاظ وہ اس طرح کے ہیں کہ عن انس قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی سے زیادہ نبی پاک سے مشابہت رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا، اتنی زیادہ نبی پاک سے مشابہت رکھنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر بخاری شریف اور ترمذی شریف، میں نے دونوں کا حوالہ دیا ہے، امام بخاری نے بھی اور امام ترمذی نے بھی مناقب کے باب میں اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تھوڑے سے عنوان کا فرق، مفہوم ایک ہی ہے، حسن اور حسین، ان کے جو مناقب کا باب بند ہے، امام ترمذی نے بھی اور امام بخاری نے بھی اس باب کے نیچے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی اور منقبت تو نہیں ہے۔ مناقب کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی کوئی وصف بیان کی جائے، ان کا کوئی تعریف کی جائے، ان کی کوئی شان میں بات ہو۔ تو اب اس کے اندر امام بخاری کا بھی اور امام ترمذی کا بھی مناقب کے باب کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کرنا، بیان کرنا، وہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت حسن کی یہ ایک عظیم منقبت ہی ہے، یہ بھی حضرت حسن کی بہت بڑی منقبت ہے۔ کیا منقبت ہے؟ کہ حضرت حسن جو ہیں وہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یہ بھی آپ کی منقبت میں شامل ہے، اور منقبت بھی چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی یہ منقبت ہے کہ نبی پاک کی مشابہت اختیار کر لینا، ان کے مشابہ ہو جانا۔ اس لیے مناقب کے تحت امام بخاری نے اور امام ترمذی نے یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے جو روایت ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی بخاری شریف میں ہی امام بخاری نے ایک حدیث پاک مناقب الحسن والحسین کے تحت
حضرت انس بن مالک سے ہی، یہ بھی حضرت حسن کی روایت ہے نا، اور وہ بھی حضرت حسن کی روایت ہے، وہ ایک روایت امام بخاری نے ذکر کر دی ہے، اور وہ روایت کیا ہے، وہ اس سے پہلے ذکر کی ہے اسی باب کے اندر امام بخاری نے، اور وہ حدیث پاک بھی سن لیں، اور پھر اعتراض جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک وہ فرماتے ہیں اوتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین، حضرت عبید اللہ بن زیاد، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد اس کے پاس جب امام حسین شہید ہوئے نا، تو امام حسین کا سر مبارک لایا گیا، وکانا فجعل فی طست، اور ایک طشت میں، ایک تھال میں آپ کے سر مبارک کو رکھا گیا، تو وہ عبید اللہ بن زیاد کیا کرنے لگ گیا، اس نے ایک یہ حرکت کی، فجعل ینکت، وہ کریدنے لگا سر کو، آپ کے سر مبارک کو کریدنے لگا، اور یہ روایت بھی ہے کہ لکڑی کے ساتھ وہ ایسے کرنے لگا، اور بعض میں یہ بھی ہے کہ آپ کی ناک اور آنکھ مبارک کو وہ لکڑی کے ساتھ وہ ہلانے لگا، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگا فی حسن شیئن، امام حسین کے حسن کے بارے میں کوئی وہ بات کرنے لگ گیا، لیکن وہ بات ایسی تھی جو قابل ذکر نہیں تھی، یعنی آپ کے حسن کے حوالے سے اس نے اچھے الفاظ نہیں بولے، اور اس نے وہ الفاظ بول دیے، کہہ دیے امام حسین کے بارے میں۔ تو جب عبید اللہ بن زیاد نے یہ لفظ بولے، آپ کے حسن کے حوالے سے بات کی، تو حضرت انس بولے، آپ فرمانے لگے کہ کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو آپ کے حسن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں عجیب طرح کی، سن لے کہ یہ امام حسین جو ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین تمام صحابہ اور اہل بیت میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تھے۔ یہ بات حضرت انس نے کی ہے۔ وہ روایت جو پہلے ذکر کی ہے میں نے، امام بخاری نے اس کو بھی ذکر کیا، وہ بھی حضرت انس کے بارے ہے، انہوں نے بیان کیا، اور اس میں حضرت حسن کا ذکر ہے، اور یہ روایت یہ بھی حضرت انس سے ہی روایت ہے، اور بخاری شریف کے اندر ہی ہے، باب بھی ایک ہی ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر حسن کی بجائے امام حسین کے بارے وہ فرما رہے ہیں حضرت انس کہ آپ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت انس بن مالک وہ بیان کرتے ہیں ترمذی شریف میں، اور حضرت انس بن مالک ان کے الفاظ وہ اس طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنتو، میں تھا وہاں پہ امام حسین کے سر مبارک کے پاس، میں وہاں پہ موجود تھا، اور وہاں پہ میں تھا، میری موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں انس بن مالک کنت عند ابن زیاد، میں ابن زیاد کے پاس تھا، فجیع برأس الحسین، الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، مفہوم وہی ہے، فجیع برأس الحسین، امام حسین کے سر مبارک کو لایا گیا، فجعل یقول بقضیب فی انفہ، تو وہ لکڑی کے ساتھ آپ کی ناک میں لکڑی لگا کے وہ باتیں کرنے لگا، وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا، وہ کہنے لگا میں نے تو اس جیسا حسن کسی کا دیکھا نہیں، اور وہ اس نے ایسے الفاظ میں بات کی کہ جس میں حسن کے اندر عیب کی
کوئی وہ بات کر رہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ جب وہ یہ لفظ بول رہا تھا نا، آپ کے حسن کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو قل تو میں نے اس وقت یہ کہا اما انہ کان من اشباہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ یہ امام حسین جو ہیں یہ تو تمام صحابہ اور اہل بیت میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ تو یہ بات بخاری شریف میں بھی آ گئی اور ترمذی میں بھی آ گئی۔ وہ باتیں پہلے جو حدیثیں تھیں وہ بھی ترمذی میں بھی تھی، بخاری میں بھی تھیں، جس میں حضرت انس ہی راوی ہیں، اور انہوں نے امام حسن کے بارے بیان کیا کہ نبی پاک سے آپ کے ساتھ آپ کی مشابہت تھی اور سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ اور انہی ابواب کے اندر، انہی کتابوں کے اندر امام ترمذی اور امام بخاری نے امام حسین کے بارے میں، حضرت انس راوی وہی ہیں، ان سے یہ بھی بیان کر دیا کہ امام حسین جو ہے وہ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب بات ذہن میں آئی نا، اعتراض وہ کیا بن رہے ہیں؟ تو دونوں حدیثیں راوی ایک اور دونوں کتابوں کے اندر باب بھی ایک، یہ دونوں حدیثیں بیان ہوئی ہیں، ایک میں لفظ امام حسن کے بارے ہیں اور ایک میں امام حسین کے بارے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ امام حسن نبی پاک کے زیادہ مشابہ تھے یا امام حسین زیادہ مشابہ تھے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں یہ کیا ہے، تو اب اس کا جواب ایک تو امام ترمذی انہوں نے دیا ہے، امام ترمذی نے اسی باب و مناقب الحسن والحسین کے اندر انہوں نے جواب کیا دیا ہے، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، اور روایت وہ یہ ہے ان علی، حضرت علی سے روایت ہے، امام ترمذی نے یہ بیان کیا، حضرت علی سے مروی ہے، قال کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی کا حوالہ دے کے انہوں نے بات کر دی، حضرت علی نے فرمایا، اور آپ جانتے ہیں آپ باب و مدینۃ العلم، علمی اعتبار سے بھی آپ کا بڑا مقام ہے، اور پھر ان کے تو شہزادے ہیں، وہ تو خوب جانتے ہوں گے، تو آپ نے یہ فرمایا حضرت علی نے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ انہوں نے یہ فرمایا حسن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، سینہ مبارک سے لے کر سر تک نبی پاک کے زیادہ مشابہ تھے، اور حسین وہ اس سے نیچے والا جو حصہ ہے اس میں حسین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ دونوں ہی نبی پاک کے مشابہ تھے، دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور یہ تو بات امام ترمذی نے کر دی، روایت بیان کر دی، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مشابہ تھے۔ تو ایک مقام پہ ایک کا ذکر کر کے حضرت انس بن مالک نے فرما دیا کہ یہ نبی پاک کے سب سے زیادہ مشابہ، اور ایک مقام پہ امام حسین کا ذکر کر کے فرما دیا کہ امام حسین سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو یہ ایک جواب ہے، لیکن یہ جو جواب ہے کہ امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر والے حصے کے زیادہ مشابہ تھے، اور امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے حصے کے جسم مبارک کے اس کے زیادہ مشابہ تھے، یہ جواب کچھ سمجھ سے بعید ہے۔ ویسے تو حضرت علی نے فرما دیا تو ماننا پڑے گا اگر روایت یہ بالکل درست ہے تو، لیکن عقل میں یہ بات، سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ مشابہت کی جو بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں کے مشابہ ہے، تو عام طور پہ مطلقاً جب کہا جاتا ہے مشابہ یہ فلاں کے ہے، تو مشابہت کا دار و مدار وہ چہرے پر ہوتا ہے، چہرے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یہ تو اس کے ساتھ ملتا ہے،
اس کی مشابت فلاں کے ساتھ ہے۔ چہرے کے حساب سے بات ہوتی ہے عام طور پہ، جسم کے نیچے والے حصے پر مشابت کی بات کی نہیں جاتی۔ یہاں پہ مشابت کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھنے میں وہ نہیں آ رہی، لیکن چونکہ حضرت مولا علی نے فرما دیا تو یہ بھی ایک جواب بن سکتا ہے۔ لیکن ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی علیہ الرحمہ نے بعض شارحین کی طرف سے نقل کیے، اور وہ جواب یہ نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت حسن جو ہے وہ سب سے زیادہ نبی پاک کے مشابہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امام حسین جو ہیں وہ نبی پاک کے زیادہ مشابہ تھے۔ بعض شارحین کی طرف سے یہ جواب علامہ عینی نے نقل کیا، لیکن یہ جواب جو ہے یہ عقل سے اور قیاس سے بعید ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امام حسن اور امام حسین ان کے چہروں کے نقوش تبدیل ہو گئے تھے؟ نقوش تو وہی تھے نا۔ تو اب یہ کہنا کہ پہلے آپ کے وصال سے پہلے امام حسن زیادہ مشابہ تھے اور آپ کے وصال کے بعد امام حسین یہ زیادہ مشابہ تھے، یہ بات بھی کوئی اتنی خاص بنتی نہیں۔ البتہ اس میں یہ جواب تو ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت حسن کے بارے فرمایا نا کہ یہ زیادہ مشابہ تھے، دونوں ہی زیادہ مشابہ تھے، لیکن امام حسین کی بنسبت امام حسن وہ ان سے بھی زیادہ مشابہ تھے نبی پاک کے۔ جب حضرت حسن موجود تھے تو ان کی موجودگی میں تو یہی بات ہوتی تھی، حضرت انس یہی فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مشابہ نبی پاک کے وہ حسن ہیں، چونکہ وہ سب سے زیادہ مشابہ وہ تھے۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا، یعنی نبی پاک کا نہیں، امام حسن کا جب وصال ہو گیا اور اس کے بعد امام حسین ہی، اب اس وقت تو اور کوئی موجود ہی نہیں تھے، حضرت حسن بھی نہیں تھے، تو اس وقت آپ نے یہ بات کی تھی جب امام حسین کے سر مبارک کو وہ وہاں پہ لایا گیا تھا، اور یہ بات کی آپ کے حسن کے حوالے سے کی گئی تھی، ابن زیاد نے کی تھی۔ اس موقع پہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو سب سے زیادہ، یعنی اب اس وقت جو بھی باقی بچے ہیں نا صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے، اس وقت کوئی بھی وہ امام حسین سے زیادہ مشابہ نبی پاک کے وہ کوئی بھی نہیں۔ اس وقت جو موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ وہ یہ امام حسین ہے۔ آپ نے اس وقت کی بات کی تھی، یہ جواب البتہ بن سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا جواب وہ یہ بھی ہے، چوتھا جواب آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے جو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ انہوں نے بخاری شریف کی شرح کے اندر نعمت الباری میں یہ جواب ذکر کیا ہے، اور یہ تقریباً سب سے بہتر جواب یہ بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشابت امام حسن کی نبی پاک سے وہ بھی تھی، اور امام حسین ان کی بھی مشابت تھی، لیکن امام حسن جو ہیں وہ نبی پاک سے جو زیادہ مشابہ تھے نا وہ حقیقی مشابت تھی، حقیقی مشابت۔ جیسے بسم اللہ کے بارے میں بھی عام طور پہ حمد کے بارے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے مشابہ سب سے زیادہ، اور ایک ہوتا ہے بعض کے لحاظ سے۔ تو وہ فرماتے ہیں مشابت حقیقی جو ہے نبی پاک سے سب سے زیادہ وہ حسن امام حسن کی تھی، اور امام حسین کی مشابت سب سے زیادہ نبی پاک سے یہ مشابت اضافی ہے۔ اضافی کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کے علاوہ باقی جتنے ہیں نا صحابہ اور تمام اہل بیت، ان میں سے سب سے زیادہ امام حسین جو ہے وہ نبی پاک کے زیادہ مشابہ تھے، یعنی امام حسن کو چھوڑ کر، ان کے حوالے سے نہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ تو تقریباً سب سے ہی زیادہ نبی پاک سے آپ مشابہ تھے، ایک علاوہ امام حسن کے، اس لیے امام حسن گویا کہ ان کا ذکر ہی نہیں کیا، اور مطلقاً کہہ دیا امام حسین کے بارے کہ وہ نبی پاک سے سب سے زیادہ
مشابہت رکھنے والے تھے۔ یہ بات امام بخاری اور امام ترمذی ان کی ایک ہی باب کے اندر دو حدیثیں ایک ہی راوی سے جو ذکر کی گئی ہیں اور جو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جواب میں یہ بات میں نے ذکر کر دی۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہی ایک اور حدیث پاک ہے، باب مناقب الحسن والحسین کے تحت۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب وہ یہ بیان کرتے ہیں، حضرت برا بن عازب وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ عدی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت البرا، میں نے برا بن عازب کو سنا یہ فرماتے ہوئے۔ برا بن عازب کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ حسن بن علی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار تھے، نبی پاک کے کندھے پر حضرت حسن وہ سوار تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے تھے، آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں، کندھے پہ سوار حضرت حسن تھے اور آپ دعا یہ مانگ رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اس سے پیار کر، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے ذکر کی ہے، اور امام ترمذی علیہ رحمہ انہوں نے حدیث پاک کو ذکر کیا ہے اسی باب کے تحت۔ امام ترمذی نے حدیث پاک کو ذکر کیا، اور وہ جو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے حدیث پاک کو، وہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن بن علی علی عاتقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کندھے پر آپ اٹھائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو قال رجل، کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ نعم المرکب، کہ یہ سواری کتنی اچھی ہے، کہ جس پہ اے غلام تو سوار ہو گیا ہے، بچے جس پہ تو نے سواری کی ہے یہ سواری کتنی اچھی ہے، کسی شخص نے یہ کہہ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، دیکھ کہ یہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اور یہیں پہ اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے امام ترمذی نے جو ذکر کی ہے، اور یہ یہ جو مناقب کا یہ باب ہے نا، امام حسن اور امام حسین کے مناقب کا باب امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ سب سے آخری حدیث پاک ہے۔ وہ یہ ہے کہ برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضع الحسن بن علی علی عاتقہ، حسن بن علی کو اپنے کندھے پر سوار میں نے دیکھا، وہو یقول، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ الفاظ اسی طرح کے ہیں جس طرح امام بخاری نے ذکر کیے، تو یہ ساری باتیں ملتی جلتی ہیں۔ آخر میں کشف المعجوب کے اندر ایک اسی حوالے سے حدیث پاک جو ذکر کی گئی، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے وہ روایت ذکر کی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی،
اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام حسین کو اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا ہے۔ امام حسین کو، یہ امام حسن کی باتیں تھیں نا جو پہلے میں نے ذکر کی ہیں، اور یہ امام حسین کی بات وہ ذکر کرتے ہیں کشف المحجوب کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک دفعہ، تو پھر میں نے دیکھا کہ نبی پاک نے امام حسین کو اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا ہے، اور ایک ڈوری جو ہے وہ اپنے منہ مبارک سے نکال کر ڈوری منہ میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ ڈوری نکال کے آپ نے امام حسین کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ امام حسین نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی امام حسین ہانک رہے ہیں جیسے سواری کو چلایا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں سے تشریف لے جا رہے تھے، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے چل رہے ہیں، اور کتنی محبت کتنا پیار سیدنا امام حسین سے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب میں نے یہ عجیب شان دیکھی تو میں نے یہ بات کر دی، میں نے عرض کیا، میں نے کہا نعم الجمال جملک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ یہ کنیت امام حسین کی ہے، اے ابو عبداللہ یہ کتنی اچھی سواری ہے، یہ سواری کتنی اچھی ہے، بڑی عجیب یہ سواری ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَنِعْمَ الرَّاكِبُ یا عمر، اے عمر یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اس باب کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو امام حسن کے حوالے سے بھی ہیں، امام حسین کے حوالے سے بھی ہیں، اور ہر حدیث جس کو بھی پڑھیں اس کے اندر ایک عجیب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور نبی پاک کی ان شہزادوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ محبت ہے۔ حضرت اسامہ، چونکہ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں تو اختصار کے ساتھ میں 2-3 حدیثیں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے حسن ہیں، ان کا نام حسن ہے، حسن بن اسامہ بن زید، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے میرے ابا جان نے خبر دی، یعنی اسامہ بن زید نے، کہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ میں نبی پاک کے پاس ایک رات میں گیا، رات کے وقت میں گیا، مجھے کچھ کام تھا، میں نبی پاک کے پاس گیا، رات کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے تو آپ کے پاس آپ کوئی شے اٹھائے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا کیا شے اٹھائے ہوئے تھے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا، اپنا میرا کام مکمل ہو گیا نا، تو میں نے عرض کیا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، حضور آپ نے یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ فکاشفہ، نبی پاک نے پردہ ہٹا دیا، پردہ ہٹا دیا، چادر ہٹا دی۔ فاذا حسن و حسین علی ورکیہ، تو حسن اور حسین نبی پاک کی گود میں، حسن اور حسین دونوں ہی گود میں، اور نبی پاک ساتھ ہی فرماتے ہیں ہاذانی ابنایا وابنا ابنتی، کہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میری بیٹی کے شہزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں۔ دونوں باتیں الگ الگ کیں، یعنی نواسے تو ہیں ہی، بیٹی کے بیٹے وہ بعد میں ذکر کیا، پہلے کہا یہ تو میرے بیٹے ہیں، فرمایا ہاذانی ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں دونوں، وابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے یہ دونوں بیٹے ہیں۔ پھر دعا مانگی اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر۔ یہ آپ نے دعا مانگی۔ اچھا، اس موقع پہ دعا مانگنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ وہ تو حضرت اسامہ بن زید اچانک گئے تھے، کام تھا، اور جب پوچھا کہ یہ کن کو اٹھایا ہوا ہے تو آپ نے پردہ ہٹا دیا، اور پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی اور دعا بھی مانگی۔ اس موقع پہ دعا مانگنے کا ایک حاصل وہ یہ بھی تھا، آپ چاہتے تھے
کہ یہ میری دعا سن کر اسامہ بن زید وہ بھی محبت کریں اور یہ پیغام آگے بھی پہنچا دیں کہ محبت کرو گے نا ان دو شہزادوں سے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ان سے محبت کرنے والے وہ اللہ کی محبت سے وہ خالی نہیں رہتے. جو ان دونوں سے محبت کرے گا اللہ پاک بھی ان سے محبت کرے گا، کیونکہ نبی پاک نے رب کے حضور یہ دعا مانگ دی ہے کہ مولا جو جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. ایسی آخری ایک حدیث پاک ذکر کر دیتا ہوں، میرا خیال وقت زیادہ ہو رہا ہے. چلو ایک حدیث پاک یہاں پہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت سلمہ وہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ کے پاس میں گئی اور وہ رو رہی تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں، میں ان کے پاس گئی، وہ رو رہی تھیں. میں نے پوچھا ما یبکیک، کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام. وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ان کا مقصد یہ تھا خواب میں، کیونکہ نبی پاک کا وصال ہو چکا تھا. وہ فرمانے لگیں کہ میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، کہ آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا مالکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ کے سر مبارک پہ بھی آپ کی داڑھی مبارک پہ بھی یہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو نبی پاک نے جواب دیا، فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی جہاں امام حسین میرا شہزادہ شہید ہوا ہے، قتل ہوا ہے، میں وہاں موجود تھا. شہدت قتل الحسین آنفا. اور پھر آگے ایک حدیث پاک اور بھی ہے یہاں پہ ذکر کی گئی، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ بریدہ کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے. آپ خطبہ دے رہے تھے. ایک دن اذ جاء الحسن والحسین، اچانک حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے. علیہما قمیصانی احمرانی یمشیانی ویعثرانی، اور ان دونوں پر سرخ قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے، اور وہ چل کے آ رہے تھے دونوں شہزادے، اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، وہ آ رہے تھے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کو چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر کے فحملہما، ان دونوں کو اٹھا لیا، ووضعہما بین یدیہ، اور ان دونوں کو اپنے آگے اپنے سامنے رکھ لیا، بٹھا لیا. ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، یہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. نظرت الی ہذین الصبیین، میں نے ان دو بچوں کی طرف دیکھا کہ یہ چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں. فلم اصبر، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتی قطعت حدیثی، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑ دیا. ورفعتہما، اور میں نے اپنی گفتگو اپنا خطبہ چھوڑ کر جا کے میں نے ان کو اٹھا لیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. ایسی وہ چونکہ پہلے ذکر آیا تھا کہ ابن زیاد کے حوالے سے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک جب وہاں لایا گیا تو اس نے الفاظ بولے تھے جو، تو اب اس کا اپنا انجام کیا ہوا وہ بھی اس باب کے تحت ہے. اور وہ کیا حدیث پاک ذکر کی ہے امام ترمذی نے، وہ فرماتے ہیں کہ عمارہ بن عمیر، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر لایا گیا اور اس کی اصحاب کا، تو مسجد کے سین میں ان کو رکھا گیا، ان سروں کو وہاں سین کے اندر رکھا گیا. فانتہیت الیہم، وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہنچا، میں بھی وہاں گیا، میں وہاں پہنچا. وہم یقولون، اور وہ یہ کہہ رہے تھے قد جاءت قد جاءت، ضرور آ گیا ضرور آ گیا آ گیا. وہ یہ کہہ رہے تھے، کیا آ گیا؟
بس وہ یہ کہہ رہے تھے آ گیا آ گیا، فَإِذَا حَيَّ، اچانک سانپ وہ نکل آیا، قد جاءت، اور وہ ان کے سروں کے، وہ جو سر رکھے ہوئے تھے نا، ابن زیاد کا بھی سر تھا، باقی بھی سر تھے اس کے اصحاب کے، ان سروں کے درمیان میں سے وہ ایک سانپ نکل آیا، حتی دخلت فی منخر عبید اللہ ابن زیاد، حتیٰ کہ وہ سانپ نکل کے وہ عبید اللہ بن زیاد کے نتھنوں کے اندر وہ داخل ہو گیا، نتھنوں کے اندر داخل ہو گیا، فَمَكَثَتْ هُنَيَّةً، کچھ دیر وہ اندر ہی رہا، اس کے بعد ثُمَّ خَرَجَتْ، پھر وہ باہر نکلا، فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ، حتیٰ کہ وہ وہاں سے نکل کے غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں وہ کدھر گیا وہ سانپ۔ اور صرف ایک دفعہ نہیں، ثُمَّ قَالُوا، تھوڑی دیر ہوئی تو پھر آوازیں آنی شروع ہوئیں، قد جات قد جات، آ گیا آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا، وہ پھر سانپ آیا، سانپ زہر ہوا، وہ اندر داخل ہوا، پھر باہر نکلا، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، غائب ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد 2 بار یا 3 بار ایسے ہی ہوا۔ یہ حدیث کے بارے امام ترمذی نے ذکر کر کے آخر میں فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آخری ایک حدیث پاک ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیثیں تو کئی ہیں یہاں پہ، ایک حدیث پاک یہاں پہ یہ ذکر کی گئی حضرت حذیفہ کے بارے۔ حضرت حذیفہ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ نبی پاک کے پاس تجھے کتنا عرصہ ہوا ملاقات کو، نبی پاک کے پاس تو کبھی گیا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے مجھ کو بس کچھ کہا برا بھلا کہ تو عجیب ہے کہ جاتے ہی نہیں وہاں نبی پاک کی بارگاہ میں، حاضر نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا دعینی، آپ مجھے اجازت دیں، میں نبی پاک کے پاس ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں نبی پاک کے پاس، اور جا کر میں فاصلی معه المغرب، میں جا کے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ مغرب ہونے والی تھی تو اپنی والدہ کو میں نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ابھی جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور مغرب کی نماز میں وہاں پہ پڑھتا ہوں۔ اور میں ایک بات یہ کی، میں مغرب کی نماز جا کے پڑھتا ہوں، دوسری ایک اور بات بھی کی اور کہا وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور میں یہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ وہ میرے لیے بھی دعائے مغفرت کر دیں، اور اے میری اماں تیرے لیے بھی وہ بخشش کی دعا کر دیں۔ ان یستغفر لی ولاکی، میرے لیے بھی دعائے مغفرت کر دیں اور تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ میرا ارادہ یہ ہے میں ابھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا اور میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ دعائے بخشش کی دعا جو ہے وہ میرے لیے بھی کر دیں اور میری ماں کے لیے بھی کر دیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز بھی پڑھی، آپ نے مغرب کی بھی نماز ادا پڑھائی حتیٰ صلی العشاء، پھر اس کے بعد نبی پاک وہیں پہ تشریف رکھتے رہے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھائی، میں نے وہ بھی پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر اپنے در اقدس پہ جانے کے لیے آپ اٹھے اور جانے لگے۔ جب آپ ادھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، فَتَبِعْتُهُ، میں بھی نبی پاک کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب جب میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا فَسَمِعَ صَوْتِي، نبی پاک نے میری آواز سنی، آپ نے پوچھا، نبی پاک نے پوچھا، آپ کا رخ مبارک تو آگے ہی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ نے اسی طرح جا رہے ہیں پیچھے سے، آپ نے سنا میری آواز کو، چلنے کی آواز آپ نے سنی، تو آپ نے فرمایا من ھذا، حذیفہ کون ہے؟ حذیفہ یعنی خود ہی پوچھا کون ہے اور خود ہی جواب بھی دے دیا اپنے آپ ہی، آپ نے فرمایا حذیفہ، من ھذا کون، ساتھ ہی فرمایا حذیفہ۔ تو وہ کہتے ہیں قلت نعم، میں نے عرض کیا حضور ہاں میں حذیفہ ہوں۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر نبی پاک نے اگلی بات کی، آپ نے فرمایا ما حاجتک،
اچھا تجھے کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کیا کام ہے؟ وہ جو آئے تھے حضرت حذیفہ اپنی ماں سے بات کر کے میں جاؤں گا اور جا کے آج نبی پاک سے دعا بھی کرواؤں گا، ابھی درخواست کی نہیں تھی اور نبی پاک پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ترمذی صحیح جامع ترمذی، یہ صحاح ستہ میں کتاب شامل ہے اور اس کے اندر امام ترمذی اس حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں اور عقیدہ واضح ہو رہا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ درست عقیدہ ہے کہ نبی پاک جانتے ہیں گھر میں اپنی ماں کے ساتھ کیا بات کی، یہ بھی جانتے ہیں، اور آپ قریب جب وہ آ گئے حذیفہ اور آپ گھر جا رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ تھے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کون پیچھے آ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے آئے، تو آپ کہتے ہیں کیا کام ہے؟ ساتھ ہی اس کے کام کے بتانے سے پہلے ہی آپ نے فرما دیا غفر اللہ لک ولأمک۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اب وہ آگے مزید کام کیا عرض کرتے کہ جو درخواست پیش کرنی تھی وہ تو نبی پاک نے پہلے ہی دعا کر دی ہے، اب نبی پاک نے ایک اور بھی بات کر دی، اور وہ بات کیا کی؟ آپ نے فرمایا نبی پاک نے، یعنی یہ واقعہ بیان کر کے آپ اگلی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ جو اگلی بات ہو رہی ہے نا وہ بھی بڑی عظیم بات ہے، اور وہ عظیم بات کیا؟ فرمایا ھذا ملکن، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اب حذیفہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے وہ فرشتے، لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں ھذا ملکن، حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے لم ینزل الارض قط، یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا، آج تک یہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، قبل اس سے پہلے، قبل ھذی اللیلہ، آج رات سے پہلے یہ کبھی فرشتہ زمین پہ نہیں اترا۔ استأذن ربہ، اس فرشتے نے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کی ہے، رب سے اجازت لی ہے۔ اجازت کیا لی ہے؟ ان یسلم علیہ، کہ وہ مجھے آ کے سلام پیش کرے، مجھے سلام پیش کرنے کے لیے رب سے اجازت اس نے لی ہے۔ ویبشرنی، اور اس نے یہ اجازت طلب کی ہے میرے رب سے، اجازت یہ مانگی ہے کہ مولا اجازت دے تو میں تیرے نبی کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کر دوں اور ان کو ایک خوشخبری بھی جا کے سنا دوں، اور وہ خوشخبری کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ خوشخبری میں جا کے سنا دوں، اس فرشتے نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، وہ یہ کہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور یہ بھی خوشخبری دینے کے لیے میرے پاس آیا ہے فرشتہ کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مناقب کے اندر ہم لوگ ہی ان ہستیوں کا ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں نا، ان مقربین کا ذکر اللہ کریم خود بھی کرتا ہے، اور مقربین کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی پاک نے باتیں یہ ارشاد کی فرمائی ہیں اور ان کی باتیں کی ہیں تو ہم تک پہنچی ہیں، نبی پاک بھی ان کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے آئمہ ہیں اور یہ جو بڑی بڑی کتابیں حدیث پاک کی ہیں، ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، امام بخاری، امام ترمذی، وہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، وگرنہ وہ یہ باب ہی ذکر نہ کرتے، ان ابواب کو چھوڑ دیتے، باقی باتیں ذکر کر لیتے، مسائل کے حوالے سے باتیں آ جاتی، یہ ابواب ہی نہ باندھتے، انہوں نے باقاعدہ باب باندھ کر اور ان میں یہ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ بھی امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، ابو داود کا، ان ائمہ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان سب کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔